لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمہ۔ ناظرین کرام، آج کے گفتگو کا ہمارا عنوان جو ہے روزے کی فضیلت یعنی ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہے، اور ماہ شعبان المبارک کے روزے کی جو کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلت ہے، اسے جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کی یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو جو ہے نازل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ رمضان کے کیا معنی ہیں۔ مفسرین نے رمضان کے لغوی اور اصطلاحی کیا معنی بیان کیا ہے، اور روزے سے کیا مراد ہے، روزے کے کیا معنی جو ہے ذکر ہوا ہے۔ تو رمضان کا لفظ اور اس کا مادہ جو ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، را میم صاد کا مصدر ہے کہ جس کے معنی، رمضان کی جو معنی جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، شدید حرارت اور جلانے کے۔ اور اسی طریقے سے بعض ماہرین لغت کا کہنا ہے کہ اس خاص مہینے کو رمضان کہنے کی وجہ اس مہینے کا جو ہے گرمیوں کے موسم میں جو ہے واقع ہونا ہے، اور اس کا روزے سے جو ہے کوئی ربط نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے اسلام کے ظہور ہونے کے بعد جو ہے روزہ جو ہے واجب ہوا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو روزہ جو ہے صرف آج کے زمانے میں یہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں، ہر ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں روزہ جو موجود تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھیں تو اس زمانے میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، کہ جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کوہ سینا پر جو ہے 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے جو ہے 40 دن تک مسلسل جو انہوں نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے خداوند عالم سے گفتگو کی۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اپنے زمانے میں وہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور اپنے امتیوں کو جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر اسلام کا جب زمانہ آیا تو پیغمبر اسلام نے بھی اپنے زمانے میں جب اسلام جو ہے پھیلنے لگا، اور پیغمبر اسلام نے جو ہے روزہ رکھنے کو جو ہے لوگوں سے کہا کہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ انشاءاللہ پیغمبر اسلام سے جو احادیث مربوط ہیں اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ روزہ جو ہے، ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ تو سب سے پہلے روزہ جو ہے ہمارے اور آپ کے باپ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا۔ اس کائنات میں جناب آدم علیہ السلام ہماری شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے انہوں نے روزہ رکھا، اور اس کے بعد جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام کا زمانہ آتا گیا تو ہر زمانے میں ہر نبی نے جو اپنے زمانے میں جو ہے روزہ رکھا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ اگر اس آیت کے ترجموں کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا روزہ جو صرف ہمارے زمانے میں نہیں ہے، بلکہ ہم سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اس زمانے میں روزہ تھا، لوگوں نے روزہ رکھا۔ جیسے کہ جناب مریم علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، جناب مریم علیہ السلام اللہ علیہ نے انہوں نے بھی جو ہے اپنے زمانے میں روزہ رکھی۔ وہ بھی جناب مریم علیہ السلام، شہزادی فاطمہ زہرا، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جتنے بھی بیویاں ہیں، محترم بیویاں ہیں، سب نے جو ہے اپنے زمانے میں جو ہے سب نے روزہ رکھا۔ اور اسی طریقے سے روزے کے جو معنی بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو لغت میں روزے کے کیا معنی ہیں، لغوی روزے کے کیا معنی ہیں، اور اصطلاحی کیا معنی ہیں۔
تو لغت میں روزہ صوم سے مراد جو ہے کسی کام سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں۔ روزے سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو پرہیز کرنا، چاہے وہ کھانے پینے کے ذریعے سے ہو، جو بھی نواقض روزہ جو بیان کیا گیا، جن چیزوں سے روزہ جو ٹوٹتا ہے انسان کا، ان چیزوں سے جو وہ انسان جو ہے پرہیز کرے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بغیر کچھ کھائے پیے انسان کو رہنا ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے کہ جن چیزوں سے جو شریعت نے منع کیا کہ اس سے جو آپ کا روزہ جو ہے باطل ہو جائے گا۔ تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان روزوں سے جو ہے وہ جن چیزوں سے روزہ جو باطل ہوتے ہیں ان چیزوں سے وہ پرہیز کریں۔ اور صرف ہمارے ہی ادیان میں روزہ موجود نہیں ہے، بلکہ اگر آپ گزشتہ انبیاؤں کے زمانے میں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اس زمانے میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اور روزے کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اسلام بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جس کو میں بیان کرنا جا رہا ہوں۔ بہار النوار کی جلد 96 صفحہ نمبر 340 میں پیغمبر اسلام سے یہ حدیث موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ روزے کی کیا فضیلت ہے، پیغمبر اسلام کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ عز و جل واہ شہر یضاعف اللہ فیہ الحسنات ویم فیہ السیئات واہ شہر البرکہ۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے اس حدیث میں؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان شہر اللہ عز و جل، کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی آپ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں۔ واہ شہر یضاعف اللہ فیہ الحسنات، یہ وہ مہینہ یعنی ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں جو ہے 2 برابر لکھی جاتی ہیں، یعنی نیکیوں میں آپ کا اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ، اور اس میں آپ کے گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں۔ واہ شہر البرکہ، اور یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے اور جان بوجھ کر روزے کو ترک نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام بھی روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان ووصلها بشہر رمضان کتب اللہ له صوم شہرین متتابعین۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، اور جیسے کہ یہ ابھی جو ایام چل رہے ہیں ماہ شعبان کے جو ایام چل رہے ہیں، اور سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ شعبان کے آخری جو ایام ہیں، آخری ایام میں اگر وہ 3 روزے رکھتا ہے اور وہ اپنے روزے کو ماہ رمضان کے روزے سے ملا دے، جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَصَلَ بِشَہْرِ رمضان، جیسے اگر آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھ لیجئے کہ 29 کا مہینہ ہے تو آپ جو 27 سے روزہ رکھنا شروع کیا، 27 28 29، اگر 30 کا مہینہ ہے آپ 28 29 30، یعنی 30 روزے آپ، یعنی 3 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے جو آخر شعبان کے جو آخری ایام ہیں، اس میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو رمضان سے ملا دیتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند عالم جو ہے اس کے بدلے میں آپ کو جو 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب جو آپ کو عطا کرے گا۔ یہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور پھر سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، افطار کر لے، تو اس کے دل سے جو ہے ایمان جو خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی روزے کے فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ شہر و شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رجب جو ہے میرا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے فضیلت کے بارے میں پیغمبر اسلام سے بہت سارے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، یعنی 3 حصوں میں جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا ہے رمضان مبارک کو۔ رمضان مبارک کا جیسے 30 دن کا آپ کو روزہ رکھنا ہے،
شروع کے جو اگر آپ 10 دن روزہ رکھ لیں، ایک رمضان سے لے کر اگر آپ 10 رمضان تک آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہوا شہر اول و رحمہ، اگر ایک رمضان سے 10 رمضان تک کا جو روزہ یہ آپ کے لیے رحمت شمار کیا جائے گا۔ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ روزہ آپ کے لیے رحمت شمار کیا جائے گا۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اب کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اب 10 سے لے کر 20 کے درمیان جو آپ روزہ رکھیں گے یہ آپ کے لیے کیا شمار ہوگا؟ یہ مغفرت آپ کے لیے شمار ہوگا۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر کے جو 10 روزے ہیں یعنی 20 سے لے کر جو ہے 30 مہینے تک 30 دن تک جو آپ کو روزہ رکھنا ہے، 20 سے لے کر جو ہے 30 تک، یعنی جو آخر کے جو 10 دن ہیں 10 ایام، ان میں جو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے جہنم کے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ عتق من النار یعنی جہنم سے نجات ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے آخری حدیث اور اس کے بعد ختم دعا پیغمبر اسلام سے یہ حدیث مربوط ہے، اور یہ بحار الانوار کے 93 جلد صفحہ نمبر 344 میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول اللیلہ من شہر رمضان ولا تغلق الی آخر اللیلہ منہ۔ پیغمبر اسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح من اول اللیلہ من شہر رمضان، کہ آسمان کے دروازے جو ہے پہلے ہی روزے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، آج آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو آج سے جو ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولا تغلق الی آخر اللیلۃ منہ، اور یہ دروازے جو بند نہیں ہوتے ہیں مگر کب بند ہوتے ہیں؟ آخری روزے تک جو ہے یہ دروازہ جو آسمان کا کھلا رہے گا۔ آپ نے جیسے آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیے کہ آج سے جو ہے پہلے رمضان المبارک کی جو پہلا روزہ، آج سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آخر تک نے جو 30واں جو روزہ آپ کو رکھنا ہے، 30 دن کا جو آخری روزہ ہے، تب تک جو آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا واقعاً شعبان کا مہینہ ہے ابھی اور رمضان المبارک بھی قریب ہے، تو یہ چیز ہم لوگوں کو کرنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 2 مہینے روزے کا ثواب ملے گا، جیسے کہ میں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ماہ شعبان کے 3 روزے رکھے اور اس کو جو ہے رمضان المبارک سے ملا دیں گے۔ اگر آپ ائمہ علیہ السلام سے جو حدیث مربوط ہے کہ جو بھی اس مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے ماہ شعبان میں اور اس کو رمضان سے ملا دیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ 27 سے روزہ رکھا، 27، 28، 29 اور ماہ رمضان جیسے چاند ہو گیا اور آپ نے ماہ رمضان کا جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیا تو خداوند عالم اس کے بدلے میں یہ آپ کو جو ہے 2 مہینہ کے روزے کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو واقعاً ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہو سکے ہم جو ہے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کریں، اور سب سے اہم چیز جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے کہ اگر اس مہینے میں آپ جو ہے انشاءاللہ میں دوسرے دفعہ جب انشاءاللہ بیان کروں گا تو قرآن مجید کے پڑھنے کے کتنا زیادہ ثواب انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ بس آج جو میں اپنے گفتگو کو یہیں پہ تمام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة كل سنة ولی وحافظ وقائد والناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔